وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان روز ایک نیا آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے آئین کو بچایا. عمران خان اپنے قتل کے بارے میں سازشی بیانیاں بنا رہے ہیں. عمران خان نے پہلے قمر جاوید باجوہ کو توسیع دی اور اب الزامات لگا رہے ہیں. عام انتخابات اکتوبر میں ہوں گے. غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے غیر آئینی طور پر قومی اسمبلی توڑی. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئینی طریقے سے لائی گئی، لیکن عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد غیر قانونی اقدامات اٹھائے. خواجہ آصف نے کہا سائفر کے ذریعے عمران خان نے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا. یہ لوگ اب اس میں مدد کے لیے بیرونی طور پر شکایت کر رہے ہیں. عمران خان اور اس کے کارکن عدالتوں کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی ملزم عدالت میں پیش ہونے سے انکار نہیں کرتا. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے لندن سے آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتاری دی. نواز شریف کو 3 بار حکومت سے نکالا گیا. عمران خان کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا. عمران خان دور میں جس طرح اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ایسا کسی جمہوری دور میں نہیں ہوا. Nawaz Sharif was removed from government thrice, but we never resorted to the methods or sort of things which are taking place and have taken place in last 3-4 weeks. Violating the law, violating the constitution. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے صدر مملکت کے ذریعے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو توسیع کی آفر کی. ہم مسائل کے حل کے لیے جامع مذاکرات جبکہ عمران خان پرتشدد کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں. We are trying to manage the situation and every day there is a crisis precipitated by Imran Khan and we are handling it. And inshallah we'll come out of it. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں گزشتہ چند ماہ دہشت گردی کے واقعات میں بددستور اضافہ ہوا ہے. سیکیورٹی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. اسی وجہ سے انتخابی فنڈز فراہم نہیں کر سکتے. بیرونی و اندرونی خطرات کے باعث پولنگ سٹیشنز پر فوج کی تعیناتی مشکل ہے.